دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 190واں دن 10 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنے۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ منبر پر بیٹھے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات کے باوجود اسلام کے حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کا شفا یاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاطب کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ محمد بن حاطب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کتنے میں محمد بن حاطب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ مت ملا کر کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دیکھ رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ فائدہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا۔ جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھروں کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ، دمبا کی دم پر گول ابری ہوئی چربی کے حصہ کو چکتی کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔